استنبول کی گلیوں میں گھومتے تھے، سڑکوں کی سامنے اردو میں ایک دوسرے کو لطیفے سناتے ہوئے ہنستے جاتے تھے۔ لیکن ترکی میں سب کچھ فیری ٹیل کی طرح نہیں ہوا تھا۔ جگہ جگہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس سے میں نے بہت سیکھا، اور امید ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ جب ہم پہلی صبح ہوٹل سے نکل کے نیلی مسجد سے جانے کے لیے روانہ ہوئے تو بھائی جو پہلے ترکی آ چکا تھا ہم تینوں کے آگے آگے چل رہا تھا۔ سر کے قریب پہنچے کہ وہ رکا اور ہماری طرف مڑا۔ ہم سب بھی رک گئے۔ یوں تصور کریں کہ ہم فٹ پاتھ پہ رکے ہیں، سامنے بھائی ہماری طرف چہرہ کر کے کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سڑک پہ دونوں طرف میں بھاگتا ٹریفک دکھائی دے رہا ہے۔ سڑک کے اس پار دور دور تک کچھ عمارتیں نظر آ رہی تھیں اور ان سب عمارتوں کے درمیان سر نکالے ایک ٹاور کھڑا تھا۔ میرے پیچھے دیکھو، تم لوگوں کو سامنے غلطہ ٹاور نظر آ رہا ہے، رائٹ؟ وہ ہمیں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم نے اس کے پیچھے دیکھا، ٹاور بہت دور تھا لیکن صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم اس وقت امینونو میں ہیں۔ اس علاقے میں تم جب بھی راستے بھولنے لگو تو پہلی میری بات یاد رکھنا، تم نے غلطہ ٹاور کو سامنے رکھ کے راستہ تلاش کرنا ہے۔ یہ تمہارا نارتھ اسٹار ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ میں تھی، جب بہن بھائیوں میں ماشاءاللہ سے جس کے دماغ میں سب سے الٹی جی پی ایس فٹ ہے وہ میں ہوں۔ مجھے آپ میرے گھر سے 500 فیٹ فاصلے پہ بھی چھوڑ دیں تو میں گوگل کی مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ میں ہر روز ایک ہی راستے سے گزرنے کے باوجود ایسے یاد نہیں رکھتی، نہ اپنے شہر کا نقشہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں نے بھائی سے سوال کو تو پوچھ لیا لیکن مجھے یقین تھا کہ میں نے ویسے ہی استنبول میں کسی دن پہنچ جانا ہے۔ اس لیے بھائی جو کہنے والا ہے میں نے اس کو سمجھنے کے لیے برین سیل میں ضائع نہیں کرنے، بس سر ہلا کے ظاہر کرنا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے۔ دیکھو، تم نے ہمیشہ غلطہ ٹاور کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر تم غلطہ کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو تو نیلی مسجد کو جانے والا راستہ تمہارے دائیں ہاتھ ہوگا اور ہوٹل کو جانے والا راستہ بائیں ہاتھ۔ میں نے سر ہلا دیا اور ساتھ ہی برین سیلز کو سختی سے تاکید کی، اس ہدایت کو اپنے اندر محفوظ نہیں کرنا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یاد رہ گیا کہ اگر غلطہ ٹاور سامنے ہو تو سلطان ہمیشہ دائیں جانب ہوگا۔ وہ علاقہ جہاں نیلی مسجد، توپ کپی محل اور آیا صوفیہ ساتھ ساتھ ہی کھڑے ہیں، اس علاقے کو سلطان احمد کہتے ہیں کیونکہ نیلی مسجد کا اصل نام سلطان احمد جامعہ ہے۔ یہ علاقہ سیاحوں کا گھر ہے اور سیاح استنبول آتے ہی سب سے پہلے یہاں جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ سلطان احمد کے علاوہ استنبول کی ایک دو جگہ دیکھ کے ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو حکومت نے سیاحوں کے لیے تمام سہولیات اسی علاقے میں اکٹھی کر دی ہیں تاکہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پہلے دن جب ہم نیلی مسجد گئے تو اس روز توپ کپی محل بند تھا۔ ہفتے میں ایک دن وہ بند رہتا ہے۔ ہم نے نیلی مسجد، آیا صوفیہ وغیرہ سب دیکھ لیا اور سوچا کہ اگلے دن یہاں آئیں گے۔ یہ وہ پلان تھا جو میں نے ترتیب دیا تھا۔ میں نے کسی بھی موقع پہ اپنی بہن بھائیوں کو اماں ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کو ان کے حادثے کی ڈانٹ پاٹ پڑتی رہے۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو، نہیں یہ مہنگا ہے، ہٹو یہاں سے۔ سارا ٹائم ٹیبل میں بناتی تھی، پیسے کتنے خرچ کرنے ہیں اور زیادہ خرچ ہو جانے پہ سب کو خوب سنانی ہے۔ غرض یہ ساری سری ہوئی خصوصیات پورا ٹرپ میں میرے ساتھ رہیں۔ اس روز ہم توپ کپی محل نہیں جا سکے اور یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کیونکہ میری کنٹرولنگ فطرت کے برعکس کچھ ہوا تھا اور اس بات کی وجہ سے پلان خراب ہوا تھا۔ تو میں نے اگلے دن کا پلان پر پہلے سے ترتیب دے دیا۔ اتنے بجے ہم صبح توپ کپی جائیں گے، پھر وہاں سے 2 لمبا بچے پلس اور وہاں سے استقلال اسٹریٹ۔ اب یہ پلان پتھر پہ لکیر ہے،
اور یہ ذرا بھی نہیں ملنا۔ خبردار جو تم لوگوں میں سے کوئی وقت پہ نہ جاگنا۔